السلام علیکم۔ کلاس 4 تھرڈ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال، مقاطع قریش کا خاتمہ۔ یہ تو ہم نے پچھلے چیپٹر میں ہی پڑھا تھا کہ قریش نے کس طرح سے صحابہ ابی طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تمام خاندان والوں کو، ان کے قبیلے والوں کو قید کر دیا تھا، کس طرح مشکل وہ زندگی وہاں پہ گزارے، کس طرح انہوں نے 3 سال وہاں بسر کرے۔ تو اسی کے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ مسلمانوں کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف ایک لفظ اللہ باقی رہ گیا ہے، یعنی وہ عہد نامہ جو کعبہ شریف کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا تاکہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے، تو اس کاغذ کو دیمک کھا گئی تھی اور صرف اس میں اللہ کا نام لکھا رہ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب فوراً خانہ کعبہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے کہا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے، تم لوگ وہ عہد نامہ منگوا کر دیکھو۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، اگر عہد نامہ اس طرح سے کھا لیا جاتا تھا، اس پہ کچھ نہیں لکھا رہ جاتا تھا تو سزا ختم ہو جاتی تھی۔ اور اس طرح انہوں نے کہا علیہ وسلم کے چچا نے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہوئی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر سچ ہوئی تو پھر اس عہد نامے کو ختم کرنا ہوگا۔ عہد نامہ اسی وقت منگوا کر دیکھا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے سردار شرمندہ ہو گئے۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم ہوا اور بنو ہاشم و بنو مطلب کے لوگ واپس مکہ لوٹ آئے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے غم کا سال، یعنی یہ وہ سال تھا جو پیارے وسلم کو اس سال 2 غم ملے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک دکھ اور تکلیف اٹھاتے رہے۔ نبوت کے 10ویں سال جب آزادی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 انتہائی گہرے صدموں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا دکھ یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مہربان اور پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہر قدم پر آپ کی ہر طرح سے مدد کی اور آپ پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ دوسرا غم یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئیں، کیونکہ 3 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی میں تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا دکھ تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب کی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس لیے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ عربی میں عام کا مطلب سال اور حزن کا مطلب ہے دکھ یا غم۔ طائف کا سفر۔ طائف ایک شہر ہے، تو وہاں پیارے وسلم گئے تو اس کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے یعنی اسلام کی تعلیم کو پھیلاتے ہوئے 10 سال گزر گئے، اور اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تکلیفیں اور دکھ اٹھائے، مگر اس کے باوجود مکے کے کافروں نے اسلام قبول نہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر اسلام پھیلانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے شہر طائف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب شہر ہے۔ راستے میں آنے والی کئی بستیوں میں رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ طائف پہنچ کر آپ نے وہاں کے مالدار لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ آپ سے بدتمیزی کری اور غنڈوں اور بدماش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ بدماش غنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنے، تنگ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر مارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے غلام تھے اس قدر لہولہان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ دونوں نے طائف سے باہر ایک باغ میں پناہ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارے لہجے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، میں اپنی مجبوری اور توہین کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، تو ہی کمزور کا رب ہے اور میرا رب بھی۔ ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے ان گستاخ لوگوں کو بددعا نہیں دی۔ باغ کے مالک ایک عیسائی غلام اداس تھا، اس نے انگور کا گچھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھانے شروع کیے تو اداس حیران ہو کر بولا کہ یہاں کے لوگ یہ کلام تو نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس سے اس کا علاقہ اور دین پوچھا تو اس نے بتایا وہ نینوا کا رہنے والا عیسائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یونس علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو؟ اداس سے حیران ہو کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا
وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیروں کو چوما اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مکہ روانہ ہوئے تو راستے میں پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو اس شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کو مانے گی اور اس کی عبادت کرے گی۔ دیکھیے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کتنے رحمت للعالمین تھے کہ انہوں نے ان کے لیے بددعا نہیں کری، بلکہ یہی امید کری کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف اللہ کو مانے گی۔ اب آپ کے یلو باکس میں لکھا ہوا ہے، بک میں موجود طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے مقام پر ٹھہرے، جہاں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ آیا اور تلاوت سن کر ایمان لے آیا۔ اسی پیج کے اوپر نیچے خالی جگہ ہے، خالی جگہ بک میں ہی مکمل کرنی ہے۔ نمبر 1، عام کا مطلب سال اور حزن کا مطلب دکھ یا غم ہے۔ نمبر 2، طائف کے سفر میں زید بن حارثہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نمبر 3، عداس نامی عیسائی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور کا گچھا لے کر آیا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لہولہان ہو گئے کہ جوتے خون سے بھر گئے۔ اب کاپی کا کام ہے، سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانے، نبوت کا 10واں سال، مختصر سوالق، مفصل سوالق اور خالی جگہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے نوٹ بھی لکھنا ہے جو آگے آئے گا۔ نبوت کا 10واں سال غم کا سال کیوں کہلاتا ہے؟ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مہربان اور پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا غم یہ ملا کہ اسی سال آپ کی انتر زوجہ حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئیں۔ دوسرا سوال ہے، طائف سے واپسی پر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ حکم دیتے ہیں شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، مگر آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان میں سے ایک ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کو مانے گی اور اسی کی عبادت کرے گی۔ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا نوٹ آ رہا ہے، عام الحزن، غم کا سال۔ یہ نوٹ بھی سینا کاپی میں مکمل کرنا ہے اور کام مکمل کرنے کے بعد اسکول میں لا کر چیک کروا دیں۔ شکریہ۔